کچھ ذہن میں بات سمجھ بھی ہے میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ یہ بھی ایک آپ نے رٹا رٹایا، حضرات نے 3 ایسے دکھائیں بھئی یہ یہودی ہیں اور وہ عیسائی ہیں، یہ مغضوب ہے، غضب صرف یہودیوں کے لیے، گمراہ صرف عیسائی ہے، باقی دنیا ساری ہدایت یافتہ ہے۔ یہ دیکھیں 181 صفحہ نمبر 181، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ یہ بھی مسلمان ہے، مسلمان فاسق ہے، لیکن لفظ اس کے لیے غضب اللہ علیہ، غضب کا لفظ ہے۔ یہ 2 مسلمان فاسق، بھائی مومن کو قتل کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ کچھ خارجی بیٹھے ہیں پریشان، یہ خوارج کا مذہب ہے کہ گناہ کبیرہ سے آدمی کافر ہوتا ہے۔ ہاں، یا ہمارے پنجاب کے خوارج کا ہے، وہاں تو کسی کو کھانسی بھی آ جائے تو کفر اتنا آسان نہیں ہے، تو اس لیے ذرا ذہن میں رکھ لو یہ، اور اگلی آیت بھی دیکھ لو، سورہ الممتحنہ آیت نمبر 1، امتحان والی سورت، ابھی آپ کا بھی امتحان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو مت بناؤ میرے دشمن کو اپنے دشمن کو دوست۔ میرے دشمن اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودۃ، کہ ڈالتے ہو تم طرف ان کے محبت۔ آؤ جی حضرت صاحب، حضرت اقدس، حضرت شیخ الحدیث، حضرت امام الاولیاء الشیطان، حضرت فلاں حضرت فلاں بدعتی خدا کا دشمن ہے، مشرک خدا کا دشمن ہے، یہودی خدا کا دشمن ہے، نصرانی خدا کا دشمن ہے۔ بدعتی، مشرک، یہودی، نصرانی، یہاں لفظ نہیں لیا، عدوی، جو میرا دشمن ہے اسے دوست نہ بناؤ۔ تمہارا بھی دشمن ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، جو میرا دشمن تمہارا بھی دشمن، اس لیے پہلے عدوی کے آگے احساس دلایا ہے کہ جو میرا نہیں وہ تمہارا بھی نہیں، چاہے بدعتی ہو، طاغوتی ہو، اولیاء، اور کیسے تلقون الیہم بالمودہ، ان کی طرح محبت کی پینگیں ڈالو، ہے سینے سے لگاؤ۔ ہاں 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 بھائی آ گیا۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، وہ بے ایمان جو تمہارے پاس الحق آیا، قرآن آیا، وہ اس کے منکر ہیں، اور تو اس کو سینے سے لگا رہا ہے، جپیاں ڈال رہا ہے، پیار کر رہا ہے۔ الیہم، ہاں، یخرجون الرسول وإیاکم، وہ کون ہے؟ وہ ایسے ظالم ہیں، انہوں نے رسول کو بھی نکالا، تمہیں بھی نکال رہے ہیں۔ ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی۔ آگے ذرا چلتے جاؤ،
ہے تسرون الیہم بالمودہ، میسج کرتے ہو، ہیں دوستی کے پیغام، اندر اندر سب کچھ دوستی، فرینڈ شپ، دوستیاں، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، اور جو کمروں میں بیٹھ کے آپس میں باتیں کرتے ہو، دوستیاں، محبتاں، وہ ساریاں مجھے پتا ہے، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو سٹیجوں پہ اکٹھے ہو جاتے ہو، سٹیجوں پہ کٹھی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں بے ایمانوں کی، وہ بھی، یا کمروں میں بیٹھ کے یہاں جو تمہاری کمٹمنٹ یا گٹ مٹ ہوتی ہے وہ بھی، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو بھی تم میں سے مشرک، بدعتی، یہودی، نصرانی اس کے ساتھ دوستی لگائے گا، وہ کون ہوگا؟ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، سبحان اللہ، وہ سیدھی راہ توحید سے ضلع، کیا ہے؟ ضلع، 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 اس کو کہتے ہیں مشرک اور بدعتی کا دوست بھی کون ہے؟ الضالین۔ سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں اللہ، اچھا دوستی صرف نہیں لگانی، اور اپنے مرکز میں مدرس بنا کے، شیخ الحدیث بنا کے بٹھا لینا، اس سے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھوانا، اور اپنے مرکز کا دارالافتاء دینا ایسے خنزیر کو، یہ جائز ہوگا شریعت میں؟ یہ دارالافتاء میں بیٹھا ہے بامبڑ، پورا باندر، اور مرکز اشاعت کا، اور اندر مدرس بدعتی ہے، مشرک ہے، شیطان، اور کٹر للہڑ بے ایمان ہے، اس کے نقصان کیا ہوں گے؟ وہ تو ہے ہی ایسے نا، اور ایسا کرنے والا کون ہے؟ فقط من یفعلہ منکم، وہ تو ہے ہی نا، ہمیں کہتے ہیں بڑی سختی کرتے ہیں، اے ذرا نرمی ہوئی پئی ہے، دیکھیں، فقد ضل سواء السبیل، وہ بھی بے ایمان، یہ بھی بے ایمان، وہ شیخ الحدیث بے ایمان، جی حاجی صاحب بے ایمان، وہ شیخ الحدیث ہو کے بے ایمان، اور اس کو جو پناہ دے کے بیٹھا ہے یہ بھی پورا ابلیس اور شیطان۔ آج سارا، خدا کی قسم یہ مسئلہ ہے، آج اشاعتی طالب علم نہیں آ رہے، یہ تحدیثاً کہتا ہوں، اشاعتی وہی ہے جو جہاں بیچارے آ جاتے ہیں، اور وہ بھی 20 گالیاں سن کر، کدھر جا رہے ہو، گمراہ ہو جاؤ گے، فتوے ہو جائیں گے، فلاح ہو جائیں گے، مسئلہ سمجھ آتا ہے، اور ایک دو مقام پہ چلے جاتی ہیں، اس کے بعد پوری اشاعت کا بیڑا ایسا غرق انہوں نے کر دیا ہے صاحبزادوں نے، کہ اپنے مراکز میں خالص بدعتی مدرس ہے، مفتی بدعتی، اور شیخ الحدیث للوڑ، کوئی پتہ شتہ نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، یا کراچی کی ہوا لگی ہوئی، اور اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں، طالب علموں کا جو ذہن بنتا ہے، وہ تعریف کریں گے کراچی کی کسی مولوی کی، فلانا حضرت صاحب، فلانا حضرت صاحب، اس سے کم از کم اتنی گمراہی آئے گی، کم از کم کہ توحید و سنت کا خیال ہی ختم ہو جائے گا۔ حضرت صاحب، او سامری والا بچہ، حضرت صاحب، وہ اب ذہن میں آ گیا، اور میں یہ ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے، ہمارے سب مدارس کا یہ حال بن چکا ہے کہ وہاں اشاعت التوحید کا ذہن ہی نہیں، یعنی کتاب جمعیت یا تنظیم ایک سائڈ پہ رکھ لو، توحید و سنت کا ذہن ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے حضرات ہیں، ہر کتاب پہ محنت ہے جناب، سر پہ لگے ہیں، ناپ پہ لگے ہیں، اصول شاشی پہ مولوی صاحب لگے، سینے کے بال بھی سفید ہو گئے، قدوری لگے، کتاب الطہارت، او سارے حیض تک پڑھا رہا ہے، لیکن توحید و سنت کی بات ہے تو ستیہ ناش کر کے، اب جب استاد بدعتی ہوگا
लल्लोड़ होगा, जब बिदतियों और लल्लोड़ों का मद्दाह होगा तो आगे तालिब इल्म में गैरत आएगी? सवाल नहीं पैदा होता। और इस वक्त आप पूरे अपने मदारिस का जायजा ले लो, ये जो मौलवी हमारे साथ लड़ते हैं, हम यही कहते हैं कि कम अज कम अपने मदारिस को आले बिदत से पास करो। भाई मदरसों में तुम आले बिदत तो तब रखो कि तुम्हारे पास उलमा ना हो। इशाओ तौहीद का मुफ्ती कोई नहीं है। अच्छा, अपनों को जगह नहीं देंगे और बिदती चुन चुन कर, जैसे वो मुर्गों की नस्ल इकट्ठी की जाती है, कोई किधर से कोई किधर से। इस वक्त सबसे बड़ा, और लोग कहते हैं जी अगर मिल मुलाकात हो गई है ता केड़ी गल है, वो ता गल बात ये होती है कि अब मैं हूं, मैं आपके सामने, आप तो अभी आए, मेरे पास जो तालिब इल्म 4 साल पढ़े, 3 साल पढ़े मुस्तकिल, उसके बाद उसने देखा कि एक आदमी आया, मैं उसका बड़ा अदब एहतराम कर रहा हूं, अगर उसके दिल में हया है तो उसका अदब करेगा या नहीं? उसकी इज्जत उसके दिल में आएगी या नहीं? इतनी बड़ी चीज है, हमारे उस्ताद भी इसका इतना एहतराम कर रहे हैं। अच्छा, फिर जब बिदती की इज्जत आएगी, वो बिदती हो मुशरिक हो, उसकी इज्जत आएगी, तो अब 2 हाल से खाली नहीं जाए, ये छोड़ेगा या वो छोड़ेगा। लेकिन वो तो बड़ी चीज है, उसको नहीं छोड़ता। आज इशाअत तौहीद के तालिब इल्मों में इशाअती ज़हन बिल्कुल नहीं रहा, इल्ला कली। और वजह यह है कि हमारे मदारिस में या बिदती मुदर्रिस है या बिदतियों के शागिर्द मुदर्रिस है। अब जो बिदतियों का शागिर्द है वो भी ज़ल्ला सवा अस्सबील है, और जो बिदती है वो भी ज़ल्ला, वो भी अज़्ज़ालीन, ये भी अज़्ज़ालीन। तो फिर तौहीद और सुन्नत की गैरत कहां से है? यही वजह है हमारे मदरसों में, ये हमारा मरकज शेखुल कुरान का मरकज, इसके अंदर पूरा गटर बना हुआ है, पूरा गटर। अब हमने इस पे एहतजाज किया, आगे से रेंट वाले खड़े होने का, ये तो हमारे मरकज के खिलाफ है, हमारे फलां चीज। हम कहते हैं हम मरकज के खिलाफ नहीं, और इस मरकज को पाक करो, बित्ती निकालो। और यही हाल सरगोदे का है, यही हाल इर्दा गिर्द जहां पर भी जाओ, नीचे या बिदती है या बिदतियों से मुतासिरीन है। अब वो तालिब इल्मों को क्या पढ़ाएंगे? वो सारी साल हमारे खिलाफ तो बड़ी ऐते फिट करती है, हमारे खिलाफ सारी हदीसें ऐते वो हम पे लगाती है, लेकिन बिदत और शिर्क के खिलाफ कुछ भी नहीं। और फिर दूसरा सबब है कि पीरी मुरीदी शुरू हो गई, और पहले पीर भी कोई अच्छे थे, अब खलफ मिन बादिहिम खल्फुन, हाँ खलफ मिन बादिहिम खल्फुन, जो शलवार बांधना नहीं जानता तो वो पीरो मुर्शिद बना हुआ है। तो अब ये मसला है, तो हम तो सिर्फ ये कहते हैं और ये चाहते हैं कि इशाअत का ज़हन तब रहेगा कि लोग कितना एतमाद करते हैं कि ये हमारे फलां बुजुर्ग का मरकज है, वो अपने बच्चों को भेजती हैं, बच्चे जहां आके जब वापस जाते हैं तो पूरे लल्लड़ होती है, और फिर वो मस्जिदों के वही साहबजादगी निज़ाम है, मस्जिदों के वही इमाम, वो मस्जिद भी इशाअत से गई। और मैं ये बता सकता हूं हर जिला पंजाब में 30-30, 34 मसाजिद इशाअत की वो दूसरे ले गए, और इसी शिकार पे कि उनके जब बच्चे आ गए, इनके मदरसों में वालिदैन तो आम जट लोग हैं, जमींदार लोग हैं, उन्हें क्या पता, उन्होंने तो हजरत शेख की मोहब्बत है और पहले लोगों की मोहब्बत है जी, उनके मरकज में औलाद भेज रहे हैं। अंदर भेड़िए हैं, इनसे जब पढ़ते हैं तो सारे बिद्दी बन के जाते हैं। पीछे जो मस्जिदों की जिम्मेदारी मिलती है वो सारी मस्जिदें भी बित्तियों के पास गई, और पूरा इलाका भी बित्तियों के पास गया। और कितना बड़ा जुल्म है चंदे इशाअत के, पैसे इशाअत के, जगह इशाअत की, और अंदर कम सलीबियों का, वही सलीबी गद्दार वो अंदर बैठ के अपना सारा काम कर रहे हैं।
خیر اس آیت کو ذرا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ سبحان اللہ. راستے سے گیا وہ بھی ہے الضالین. نماز میں ہم کہتے ہیں یا اللہ ان للڑا سے بھی بچا اور للڑوں کے وکیلوں سے بھی بچا، للڑوں کے وکیلوں بدعتیوں سے بھی بچا، اہل بدعت کے وکیلوں سے بھی. ہاں تو ہمیں رکھ انعمت علیہم، اور جن پہ انعام ہوا انعام والا وہی ہے، صراط مستقیم والا وہی ہے جو بدعت سے بھی بائیکاٹ اور بدعتی سے بھی، ہاں شرک سے بھی بائیکاٹ اور مشرک سے بھی بائیکاٹ. بات ہے ذرا کڑوی، چلو خیر یہ بھی ہضم کر لو، آگے چلو. آل عمران انفال ہو گیا، الممتحنہ چلو جی یہ ہو گیا. اس کے بعد خود دیکھنا یہ اچھا آیت 1 نکالی، یہ تھی تو ذلہ، اور 13 نکال لے الممتحنہ کی آیت نمبر 13 صفحہ نمبر 1024. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. جس قوم پہ اللہ ناراض ہے، یہاں غضب اللہ منافقین ہے، یا یہود بھی منافق تھے. اچھا اب جی ایک اور عنوان قائم کرو، مصداق الضالین. سورۃ المائدہ آیت نمبر 77. صفحہ نمبر 230. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل. یہ کون ہے؟ قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا، اکابر النصارى، نصارہ کے اکابرین، ان کے بڑے بڑے لوگ جو پہلے گمراہ ہو گئے ہیں، فرمایا تم غلو نہ کرو. قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا. سورہ بقرہ آیت نمبر 108. صفحہ نمبر 41. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. جس نے بدل یعنی مرتد ہو گیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اس کے ساتھ وہ بقرہ کی ایک آیت ابھی فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وَمَنْ أَضَلُّ ممن يدعو، سورہ احقاف کی معروف آیت اَأَضْلَلْتُمْ عبادی ہؤلاء فرقان.
ام ہم ضل السبیل. تو یہاں ازللتم شرک، من ازل شرک، فقد ضل ضلالا بعیدا شرک. اور بعض مقامات جو ضلال کا لفظ ہے یہ ویسے عام ہے، یہ عموم کے لحاظ سے تو مکروہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے کلو بدعۃ ضلالہ وکلو ضلالۃ فی النار. ہر بدعتی ضال، ہر مشرک ضال، ولضالین، اور ہر مشرک اور بدعتی کا دوست. امام غزالی نے لکھا ہے اگر ہم ابلیس کو کافر نہ کہیں تو ہمارا مواخذہ نہ ہوگا. ماشاء اللہ، کانا من الکافرین کیا کہے گا؟ امام غزالی نے لکھا ہے. پہلے تو امام غزالی خود ایک متنازع شخصیت ہے. امام غزالی کے متعلق علماء کے دو قول ہیں. تم تو کہیں امام کا لفظ آ جائے تو سبحان اللہ. بعض علماء نے امام غزالی کو باطنی فرقہ کا امام لکھا ہے. باطنی جانتے ہو، حسن بن صبا. لیکن ہم حسن ظن رکھتے ہیں امام غزالی کے بارے میں، ہم شخصیات کے بارے میں بہت اس کے اندر رکھتی ہیں. بعض علماء نے امام غزالی، ملا جامی، یہ بھی خطرناک آدمی ہے، ملا جامی، ان کی کچھ ایسی کتابیں جن میں بڑی کفریات ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں وہ ان کی نہیں، ان کے ذمہ بہتان ہے. ہم یہ تعبیر کرتے ہیں. ورنہ ابھی یہ کتاب شائع ہوئی کراچی سے حضرت معاویہ پر، سلیم اللہ خان صاحب کی بھی تصدیق ہے اس پہ. اس پر اس نے خوب خبر لی ہے، جامی کی بھی اور غزالی کو بھی شرح. لیکن یہ صرف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کسی کا پارا تیز نہ ہو جائے. یہ غزالی جو ہے یہ تو کہتا ہے جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ بھی کافر نہیں ہے. اب کہو مفتیوں کو مان لو، تکفیر نہیں ہوگی اس کی بھی. تو غزالی خود متنازع شخصیت ہے ایک. دوسرا، امام غزالی نے لکھا ہے اگر ہم ابلیس کو کافر نہ کہیں تو مواخذہ نہ ہوگا. میں کہتا ہوں ابلیس کو کافر کہنا الگ بات ہے، سمجھنا الگ بات ہے. اگر غزالی جیسا کوئی بڑا بزرگ ہو اور ابلیس کو کافر نہ سمجھے تو وہ بھی کافر ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ ہمت کر ذرا نہ سمجھ. کھانا میرا کافر نہ سمجھ ذرا. تو کہنا کیا ہے؟ تو ہم کافر کافر کا ورد کرتے ہیں، کافر 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 کافر. ذکر سبحان اللہ، اللہ اکبر کا ذکر کرو. تو تسبیح ہمارے پاس تھوڑی ہے کافر 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 کافر. ہم کہتے ہیں جو کافر ہے انہیں کافر سمجھو. ایک قرآن بریلویوں نے سمجھا، ایک قرآن باحیاتیوں نے سمجھا، ایک غیر مقلدین نے سمجھا، ایک قرآن تم نے سمجھا. اب کون سا درست ہے؟ ماشاءاللہ کتنے قرآن ہی نہیں. بھئی ایک ہی قرآن ہے اور قرآن ہے، اس کو ابھی سمجھ نہیں ہے. صبح میں نے بتا دیا تھا قرآن کس کا نام ہے. النظم الدال علی المعنی، صرف کلمات نہیں معنی بھی ساتھ ہے اور دونوں محفوظ ہے. جس کا نام قرآن ہے وہ محفوظ ہے. تو اب تو ذرا خود فیصلہ کرنا بھی کون صحیح ہے کون غلط ہے. کوئی کل کھڑا ہو جائے گا یہودیوں کے پاس بھی تورات ہے، تمہارے پاس قرآن ہے، کون ٹھیک ہے؟
عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، تمہارے پاس قرآن ہے، کون ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے یہ کھوپڑی اس لیے دیا نا کہ آگے چل، تحقیق کر۔ چلو جی، الضالین ہو گیا۔ اب ایک اور فائدہ تھوڑا سا لکھ لیں۔ بس 2 فائدوں کے بعد چھٹی ہے۔ ایک فائدہ لکھ لیں کہ مضلین عن الصراط المستقیم، صراط مستقیم۔ اب ذرا توجہ میری طرف، صراط مستقیم کا مفہوم آپ کے پاس آ گیا۔ اب اس سے برگلانے والے کون ہیں؟ 3 طبقے۔ نمبر 1 حکمران، صراط مستقیم سے برگلانے والا پہلا طبقہ حکمران، سب سے بڑا دشمن۔ صراط مستقیم میں آیا تھا نا ان اعبدوا اللہ، اس لیے تو میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ وہ پورا ذہن میں رکھو۔ سب سے پہلا طبقہ کون ہے؟ حکمران۔ اور حکمران کبھی بھی کتاب و سنت کا نظام نہیں چاہتے، اکثر، موجودہ دور میں تو بالکل نہیں۔ اور یہ یاد رکھو، امریکہ، برطانیہ یا کفر کو تمہاری نمازوں سے کوئی شکوہ نہیں ہے، ساری رات پڑھتے رہو، روزے، تسبیح بے شک اتنی بڑی رکھ لو، بازار سے ملتی ہے اتنے منکوں والی، وہ کوئی تکلیف نہیں، کفر کو کوئی تکلیف نہیں، اور تمہیں کوئی فائدہ نہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں، تمہیں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس سے تو آپ نے روک دیا ہے، لمبی نمازیں نہیں پڑھنی، میں بھی سوتا ہوں تو بھی سویا کر، وہ حدیث نہیں ذہن میں؟ وہ جو صوفی کھڑے تھے، لا تزوج النساء، جو خیر ہے، کیوں؟ انا اتقاکم، یہ مقاصد نہیں ہیں۔ نمازیں 5 ہیں نفس کی اصلاح کے لیے، یہ سرکش نہ ہو، پھر تھوڑا سال گزر جائے، پرانی زنگ لگ جاتی ہے، 1 مہینہ اس کو ذرا بھوکا بھی رکھ، مطلب ہے کہ نفس پہ غلبہ رہے، لیکن یہ مقاصد نہیں۔ مقاصد عقائد اور عقیدہ توحید، اور عقیدہ توحید کی اقامت پوری دنیا پہ۔ اس لیے جہاں پر بھی طاغوتی نظام کی بات ہوگی اور مقابلے میں محمدی نظام کی بات ہوگی، سب سے پہلی ٹکر حکمران۔ نظام کی بات کرو، امریکہ میں بھی جرم ہے، جہاں بھی جرم ہے۔ نماز روزے نفلوں کی بات کرو، جہاں پر بھی قابل تحسین ہے، امریکہ میں بھی قابل تحسین ہے۔ ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ ریونڈ والوں پر پابندی کی نہیں لگتی، لگنی کیا ہے، یہ تو انہی کے مقصد کا کام کر رہے ہیں۔ ساری دنیا کے کافر کا ایک ہی نقطہ ہے کہ محمدی نظام کہیں نہ ہو دنیا میں، بس نظام ہمارا ہو، قانون محمدی نہ ہو۔ پوری دنیا کو قانون محمدی کی بات نہ کرو، نظام محمدی کی بات نہ کرو، تمہارے کسی فعل پر کسی کو اعتراض ہی نہیں، نظام کی بات چھوڑ دو۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ نظام محمدی، اس کا ذریعہ ووٹ نہیں ہے، ووٹ شرارت ہے، نظام سے دور کرنے کے لیے متبادل، اس کا ذریعہ جہاد ہے۔ انقلاب کوئی بھی آیا ہے،
چاہے حق کا یا باطل کا. باطل کا انقلاب آیا تب بھی لڑائی کے ساتھ، حق کا انقلاب آیا تب بھی قتال کے ساتھ. تواریخ عالم اٹھا کے دیکھو، باطل کا انقلاب بھی قتال کا ذریعہ قتال ہے، حق کا انقلاب کا ذریعہ بھی قتال اور جہاد ہے. باقی یہ سب تمہیں انہوں نے کاغذ کے پھول بنا کے دیے ہوئے، ادھر اسلام آ رہا ہے تو ادھر جا رہا ہے، ادھر آ رہا ہے. یہ اسلام پرانا ہے، وہ بے نظیر بی بی بھی چلی گئی ہیں، اس کے ساتھ بھی ہماری کمٹمنٹ تھی وہ اسلام آنا چاہیے. اس نے ہمیں کہا تھا ضیاء الحق بھی چلا گیا. کوئی بھی نہیں، ایک ہی انقلاب بالجہاد راستہ ہے نظام کا، قانون کا. اور یہی وجہ ہے آج کا کفر دونوں چیزوں پر آپ کو راستے سے ہٹا چکا ہے. ایک راستہ تھا، ایک مقصد تھا اقامت توحید، اور ایک اس کا ذریعہ تھا جہاد. تو دو چیزیں، جہاد سے پوری دنیا کو تکلیف ہے. آج آپ ذرا دیکھیں، رات کی جو خبریں آئیں کہ یوکرین میں 20,000 انہوں نے نوجوان صلیبی تیار کیا ہے خودکش حملہ کے لیے. کتنے؟ 20,000 جو بم باندھ کر روسی ٹینکوں کے آگے سو رہے ہیں. عیسائی نوجوان اور مذہب کی اس میں. تو اس کی پورا یورپ تعریف کر رہا ہے کہ اتنے وطن کے وفادار، مذہب کے وفادار میڈیا دیکھے کہ 20,000 پیٹ کے ساتھ، سینے کے ساتھ بم باندھ کے ٹینکوں کے آگے سونے کے لیے تیار ہے. پورا میڈیا تعریف کر رہا ہے. اور اگر کوئی قانون محمدی کے لیے جہاد کرے تو وہ دہشت گرد ہے، اور وہ خودکش پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، اور عیسائیت اور صلیب کے لیے خودکشی کر رہا ہے. کفر کے لیے تو وہ قابل مدح ہے، اور اس جیسا مجاہد کوئی نہیں. یعنی پوری دنیا کا انصاف آپ دیکھیں. کل جب مسلمانوں کو مار پڑ رہی تھی، امریکہ، برطانیہ، یورپ، نیٹو سب ممالک تھے، اور میڈیا شرارت کر. آج کا میڈیا دجال کا اصل ترجمان میڈیا ہے، دجالی میڈیا. اس پہ شور تھا. اب آزادی میڈیا کا مطلب ہے امریکہ کی تعریفیں، برطانیہ کی تعریفیں، طاغوتی دجالی نظام کی اشاعت. اب جب میڈیا بولا روس کے خلاف تو روس نے بی بی سی پر بھی پابندی لگا دی. حالانکہ بی بی سی یہ دجال کی لونڈی ہے. پابندی. اب کہاں گئی وہ صحافت کی آزادی؟ طالبان پر تو بڑا کر رہے تھے جی صحافت آزاد ہونی چاہیے، تم آزاد رکھو گے نہیں رکھو گے. اب ان کی اپنی ماں صحافت کہاں گئی؟ سارے چینلوں بند، حتیٰ کہ روس کے فیس بک بھی، یوٹیوب بھی، اور بھی ہر چیز بند کر رہی ہیں. مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو پیسنا ہر طریقے سے جائز ہے ان کے نزدیک. ابھی یہ رو رہے تھے، کہتے ہیں پہلے یہ افغانستان نہیں ہے، یہ عراق نہیں ہے جہاں انسان بستے. یہ سارے ان کے صحافی یہ کہہ رہے ہیں مغرب کے کہ یہ جو تم نے یوکرین پہ حملہ کیا یہ افغانستان نہیں، عراق، شام نہیں، جہاں مہذب معاشرہ بستا ہے اور انسان بستی ہے. مطلب افغانستان میں نہ انسان تھے نہ مہذب لوگ تھے، عراق میں نہ انسان تھے نہ مہذب لوگ تھے، وہ سارے کیڑے مکوڑے تھے. اور یہ آج جو نیلی آنکھوں والے، یہ خود کہہ رہے ہیں نیلی آنکھوں والے، گوری چمڑی والے، یہ اصل انسان ہے. تو اب ان کو دکھ درد ہو رہا ہے کہ یہ تو عیسائی مر رہے ہیں دونوں طرف سے. تو مسلمانوں کو انہوں نے
جس حد تک لے آنا تھا لے آئے. نوجوان نسل کو فحاشی میں برباد کیا, بے حیائی میں برباد کیا. اس میں جناب فیس بک ہے, یوٹیوب ہے. آج کے نوجوان تیری بات کیا سنے, اسے تو اپنے باپ اور ماں سے بھی بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. موبائل ہے, لگا بیٹھا ہے, ٹائم ہی نہیں. اور وہ فحاشی بے حیائی. کرکٹ, مولوی صاحب بھی سن رہے ہیں, کرکٹ کا میچ ہے. یہ کرکٹ بالکل جہاد سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک متبادل چیز انہوں نے دی کہ مسلمان جہاد کی مشق نہ کرے, بلہ پکڑ لے. اور اس لیے اب پٹھانوں میں کرکٹ کا زور ہے, کیونکہ ان میں پہلے جہاد تھا, انہوں نے کرکٹ داخل کی. اب طالب علم بھی سارے کرکٹ کا میں, اور کرکٹ کے سارے کھلاڑی بنے ہوئے. وہ یہ ان حرامیوں کا جہاد سے ہٹانے کے لیے یہ مزاج تھا, وہ ہٹا گئے. کھیل تماشا ہے. آپ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. ہاں, شمشیر و سنا اول, طاؤس و رباب آخر. علامہ اقبال میں ہزار کمیاں ہوں, لیکن اس کی شاعری بڑی عجیب ہے, اور اس آدمی میں امت کا درد تھا. اب یہ دیکھو کہ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنا اول, طاؤس و رباب آخر. امتوں کی تقدیر جہاد سے بنتی ہے. کھیل تماشے فحاشی یہ امتوں کو برباد کرنے والی چیز ہے. آج پوری مسلم امت فحاشی میں, بے حیائی میں, کھیلوں میں ذلت میں پڑی ہے, اور جہاد کو خود دہشت گردی کہہ رہے ہیں. جہاد کو خود دہشت گردی, اور جہاد سے ہٹانے کے لیے یہ سب صلیبی غداروں اور صلیبیوں کا پرانا منصوبہ ہے جو آج کامیاب ہوا. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ آج ہم جہاں پڑھتے پڑھاتے ہیں, آپ کو مطمئن کر دیتے ہیں علماء, ہم قرآن کے خادے میں بڑے, اور حدیث کے خادے میں شیخ الحدیث ہے, مفتی صاحب ہے, اور یہ جتنی حدیث کی کتابیں یا قرآن آپ پڑھ رہے ہیں 70% یہ قرآن نفس الامر میں موجود ہی نہیں ہے. یہ درس کی بات ہے. جہاں بار کیا ہے, کتاب الصلاۃ کے آگے کوئی نظام ہے بات؟ تو مولوی بیٹھے ہو, وہ ذرا سوچو. کتاب الطہارت ہے اور کتاب الصلاۃ, اس کے آگے جتنے حدیث کی کتابیں, قرآن, فقہ, یہ کہانیاں بن گئی. ان کا نفس الامر خارج میں تو وجود ہی نہیں. اندر ٹریننگ ہو رہی ہے, زکوٰۃ لے گا کون, سے دے گا کون, اور یہ سارے جو احکام ہیں, حدود ہے, قصاص ہے, یہ ساری چیزیں جتنے اسلام کی ہے, تو اسلام جہاں تک ختم ہو گیا کتاب الطہارہ اور کتاب الصلاۃ تک. آگے کیا ہے؟ آگے وہ ہے جس کا تعلق نظام کے ساتھ ہے اور اقامت توحید کے ساتھ ہے. وہ تب لاگو ہوگا قرآن کا نفاذ جب قرآن کی عملی چیز تب آئے گی نفس الامر میں, جب اقامت توحید ہوگی, کتاب و سنت کا نظام ہوگا. اگر کتاب و سنت کا نظام نہیں, تو یہ یاد رکھ لو یہ تم بھی لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو کہ ہم بڑے قرآن کے خادم ہیں. بڑے خادم ہیں, قرآن بار نافذ ہی کوئی نہیں ہے. بار قرآن ہے ہی نہیں, تیری درسگاہ تک ہے. تو کہتے ہیں میں شیخ الحدیث ہوں, بڑا شیخ الحدیث تو درسگاہ تک ہے. تو جتنی کتابیں پڑھا رہا ہے اس کا نفس الامر کسی کے وجود میں رنگ ہی کوئی نہیں. ایسے بیٹھا ہے جیسے کہانیاں پڑھائی جاتی ہے, تو اسی پہ لڑتا رہے کہ وہ امام شافعی نے جو کہا تھا تو امام ابو حنیفہ نے یہ گپے سناتا رہے. امام شافعی بھی انشاءاللہ جنت میں ہے, ابو حنیفہ بھی انشاءاللہ جنت میں ہے, اور جو تجھے مار پڑے گی وہ دیکھیں گے دونوں. تو ادھر ہی پوری زندگی کا حاصل یہی ہے, امام شافعی نے جو کہا تھا, امام ابو حنیفہ نے جو کہا تھا, امام احمد نے جو کہا تو فلانے نے جو کہا. یہ ان کے, یہ تو بچوں پتہ لگے گا جب تو کان پکڑے گا نا سارے ائمہ کے سامنے, سب کے سامنے, پھر تیری پگڑی کا پتہ چلے گا. تو اصل جو ذمہ داری ہے, جو مقصد ہے, وہ توحید کی اقامت ہے.
دین کی اقامت ہے، اقامت التوحید کے بغیر یہ درسگاہوں کی گپ پہ آگے تم دین اسلام کی حقانیت نہیں بنا سکتے، نہ اس کا کوئی وجود پیش کر سکتے ہو۔ اس لیے سب سے بڑا خطرہ کون ہے؟ حکمران۔ یہ حکمران طبقہ یہ اس کا منکر ہے۔ اب ذرا دیکھیں، یہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 67، پوری جمہوریت کا نقشہ اس میں آیا ہے۔ ہاں بھائی، صفحہ نمبر 789، 8-9۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے چہرے ان کے جہنم میں، فی النار، یقولون، کہتے ہوں گے، یا لیتنا، ہائے کاش، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی، اطاعت کی ہوتی رسول کی۔ کیا کرتے رہے ہو؟ قالوا ربنا، کہیں گے اے ہمارے پروردگار، انا اطعنا، بے شک ہم نے اطاعت کی، سادتنا، سادتنا وکبراءنا، سادتنا سیداں دی، سادتنا بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے سردار، کبراءنا بڑے بڑے رؤوس، بڈیرے۔ کبھی اسمبلی کا اجلاس سنو نا تو میں پہلی دفعہ سن کے حیران ہو گیا، وہ کلین شیف بھی کہہ رہے تھے پاکستان ہمارے اکابر نے بنائے، وہ اکابر جو انگریز کے بوٹ پالش کرتے تھے ان اکابر نے بنائے، ان کے بھی اکابر ہیں، یہ وہ ہے کبراء نا، ہم ان کی اطاعت کرتے رہے۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے۔ اے ساڈے بڑے بڑے مولوی، پیلے چٹے رومالاں والے، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے چودھری، ایک گنجا صاحب، ہاں گنجا شریف، اور یہ فلانا شریف، یہ بڑی بڑی پارٹیوں کے امام، یہ سارے بڑے کافروں کے غلام۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، یا اللہ ان کو ڈبل دے، یہ ہمیں کہتے تھے ووٹوں کے ذریعے اسلام آئے گا، اوپر قرآن کی ایتے فٹ کرتے تھے بے ایمان، ہم تعد الامانت الى اہل دمو بیٹھ الى اہلہا، یہ سارے کفریات بک بک کے، ان کو ڈبل عذاب دے۔ اے مولانا صاحب، اے خان صاحب، اے فلانا، جتنے رؤوس الطاغوت سب کے سب، آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لانا کبیرا۔ ادھر تو شکوہ قائد کا نہیں سنتا، تو ادھر جا کے والعنہم لعنن کا، ان پہ لعنت کر بے ایمانوں پہ، لعنن کبیرہ، بڑی لعنت کر۔ معلوم ہوتا ہے بڑا غصہ ہوگا۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ہاں لکل ضیف ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جیسے تم بے ایمان اور جیسے تمہارے یہ اکابر بے ایمان، ایک جیسا رگڑا لگے گا۔ یہ پہلے کون ہے روکنے والے؟ حکمران، بادشاہان۔ دوسرا ذرا دیکھے طبقہ،
یہ ہے علماء، علماء کرام. یہ سورہ توبہ آیت نمبر 34. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون صفحہ نمبر 360 پہلی لین. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے ایمان والو، انا کثیرا تھوڑے یا بہتے، انا کثیرا بہتے ملا ملوانے، من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. مال الناس نہیں، اموال الناس. ایک دن مال الناس، ایک اموال الناس. پہنچے مرید کے سامنے گائے کھڑی تھی، یہ بڑی چنگی ہے، یہ بڑی اچھی ہے. مرید کے ہاتھ میں بیچارے گھڑی دیکھیں گے، تمہیں خوبصورت بڑی لگی، بہت خوبصورت ہے. حتیٰ کہ تبری بھی مانگ کے گنا ہے. تم نے سکورے سمجھا نہیں میں نے کیا کہا. ہر چیز لے آیا. اموال الناس، کوئی چیز ملے صحیح، اے بھی آن دے، اے بھی آن دے. حتیٰ کہ فارمی مرغی کھڑی تھی وہ بھی لے آیا. کوئی بکری تھی، کوئی بھینس تھی. کیونکہ یہ جو چندے والے مولوی ہوتے ہیں ان کے 3 اصول ہیں چندہ مانگنے کے. ہر ویلے منگو، ہر ایک سے منگو، اور ہر شے منگو. کتنے ہیں؟ 3 اصول. ہر وقت مانگو، مانگنے کا کوئی وقت نہیں بھائی. دن غروب ہو رہا ہے یا طلوع ہو رہا ہے، اس نو موقع ملن دے. ہر وقت مانگو، ہر ایک سے مانگو، اور ہر چیز مانگو. جو چیز بھی دیکھو، اگر وہ نسوار رکھ رہا ہے اس کو کہیے سے دے دے ہوئے. ہر شے مانگو. یہ ہے اہل باطل کا اصول. یہ جو ہوتے ہیں نا ملا ملوانے، انہوں نے یہی اموال الناس، نکاح پڑھا ہے، پیسے لے رہا ہے. کیوں تو کیا ضرورت؟ کہ کس دے پیسے، کس کے لیے؟ چلو ادھر تو حق مارے، تو کس کا لے رہا ہے؟ یہ نکاح پڑا ہے، بڑا بڑا تیرا پیٹرول خرچ ہوگی. حجاب قبول کرائے، بڑا پیٹرول خرچ. کہتے خوشی کا، تو خوشی تو پورے محلے والوں کو ہے. خوشی کا تو سب کو دو نا. یہ تو نے کس کا لی؟ جنازہ پڑھایا ہے، پہلے 1000 روپیہ فی جنازہ، 3000 فی جنازہ. اموال الناس، جہاں سے ملا لیا. نکاح ان کا ہے، پیسے مولوی کے. مر گیا، حتیٰ کہ مردے کا وہ کفن بھی لے آیا بے ایمان. مردے کا کفن بھی، خیرات کے نام پہ، دور قرآن کے نام، ہیلا اسقاط والا سارا مال بھی، یتیموں کا، کل کا، 40واں جمعرات، سب کچھ اموال الناس. مال نہیں، اموال ہے. اچھا اتنا کرتے تو خیر تھا، زیادہ سے زیادہ حرام خوری تھی نا، کیا پتہ اللہ بخش بھی دیتا. اگلا کام خطرناک ہے، یصدونا، یہ بھی کرتے اور ظالم اللہ کی راہ سے بھی روکتے. توحید صراط مستقیم. لوگوں کو اے جڑا ہے نا، اے بڑا گستاخ ہے، ان کے قریب نہیں جانا. قرآن تو اللہ رسول کے راہ دے، تم کون ہوتے ہو کھولنے والے؟ اور قرآن پڑھنے کے لیے تو 14 علوم چاہیے. نہ 14 علوم کسی کو آئے، نہ قرآن کے قریب کوئی جائے. تو فلا یہ ہے یصدون عن
سبیل اللہ، یہ ہے من الاحبار والرہبان، معمولی مولوی نہیں، بڑے بڑے شیخ الاسلام، بڑے بڑے حضرت اقدار، پگڑیوں ڈنڈوں والے مولوی، وہ روکتے یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ فرمایا پھر کیتے آ کٹھے تو بھی رلانا بالذین یکنزون الذهب والفضہ۔ عمران خان کو پتہ نہیں ہے، پیچھے بھی میں نے اس کو مشورہ دیا تھا، اب بھی میری آواز پہنچے تو غور کرنا چاہیے، سیریس لینا چاہیے، ہے تو مجبوری، کیونکہ عمران خان پر حکومت سخت ہے، لیکن اگر کوئی وزیر اعظم ہو اس کو اس پہلو کی طرف غور کرنا چاہیے کہ ملک پر قرض ہے۔ اور میں ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں، جتنے گدی نشین ہیں ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ شاید امریکہ کے پاس بھی نہ ہو۔ اگر سارے گدیوں والوں کی گدیاں ڈھونڈے اور انہوں نے اندر جو نقلی قبریں بنائی ہیں وہ بھی تھوڑی سی کھول لیں، کوئی نہیں مردہ چک نہیں ڈالے گا، اس کے اندر جو پیسے پڑے ہیں اور انہوں نے اندر بوریوں میں رکھا ہے، اگر سارے درباروں کے پیسے حکومت کٹھی کر لے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم پاکستان کا قرضہ بھی گیا اور پاکستان خوشحال ہو جائے گا۔ یہ یکنزون الذهب حرامیاں بڑا بڑا رکھے ہیں، بڑا بڑا چیزیں رکھی ہے، سارا مال تو لے کے یہ آئے، سب اکٹھا کر دیا۔ یکنزون الذهب والفضہ، وہ نیچے ان کے اپنے بینک بنے ہوئے ہیں۔ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ مولویوں کی گل ہے نا، اخبرہم نہیں، مولویوں کو خبر دیں، اخبرہم نہیں، مولوی بشر حلوہ تیارے، بشرہم خوشخبری سنا ان کو، بشرہم یہ بھی اکثر آیا بھئی اور شکار لگا، یہ ہے علی عذاب، لاگ پتروں پتہ جاتی۔ یہ ہے وہ طبقہ علماء سو جو صراط مستقیم سے روکتے ہیں۔ دو، تیسرا نمبر شیطان کا ہے، پہلا نمبر دوسرا علماء، اور تیسرا شیطان بھی روکتا ہے پر اس طرح نہیں، کیونکہ شیطان تو نظر ہی نہیں آتا، اور یہ تو مصنوعی تقوی والا سامنے بیٹھا ہے، اس کی صورت دیکھ کے لگتا ہے جنید بغدادی تشریف لائے، پگڑی دیکھو تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا پوتا لگتا ہے، لیکن اندر پورا ابلیس ہے۔ اب دیکھو شیطان کہاں روکتا ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 16۔ صفحہ نمبر 287۔ قال فبما اغویتنی، شیطان بڑی بات کی ہے، قال فبما اغویتنی، کہتا ہے یا اللہ قسم ہے مجھے تیرے مجھ کو گمراہ کرنے کی، کیا معنی ہے، قسم ہے مجھے تیرے مجھ کو گمراہ کرنے کی، غصہ اس کو بھی ہے، مجھے جو تو نے گمراہ کیا نا میں اسی کی قسم اٹھاتا ہوں۔ دوسرے مقام پہ فبعزت کا، تیری عزت کی قسم، اور جہاں پر ہے فبما اغویتنی اغویتنی لأقعدن لهم
صراطک المستقیم لأقعدن، اللہ کی قسم میں بیٹھوں گا صراط مستقیم کے بالکل دروازے پہ، جہاں سے صراط مستقیم شروع ہو رہی ہے، میں اقعدن پلٹ مار کے باسا، قریب باسا، اقعدن پورا معلوم ہوتا ہے، پورا ٹول پلازا بنا کے بہے گا، صراطک المستقیم، صراط مستقیم کے سامنے بیٹھوں گا۔ ادھر سے آ رہا ہوگا، نا ادھر اے صراط مستقیم ہے نا، یہ بیچارہ آ رہا تھا ادھر قرآن سننے کے لیے، قرآن ہی صراط مستقیم ہے، توحید، یہ آ رہا تھا، شیطان پیچھے آ گیا، ادھر نہیں آنا، او نیچے بڑا زبردست مرکز ہے، ادھر کھلی جگہ ہے، زبردست ہے، ادھر آ رہا تھا خربوزہ شریف، ادھر چلا گیا، وہ دورہ پڑھنے آ رہا تھا، یہ بے ایمان کہتے چلا لگا، دورے سے ذہن خراب ہو جاتے، قرآن پڑھنے سے ذہن خراب۔ یہ اقعدن، یہ آ رہا تھا جہاد کی بات کرنے، نفاذ کی بات کرنے، کہ نہ یہ راستہ مشکل ہے، یہ تو کہیں بلگرامی مذہب کا بلگرامی مذہب بن گئی ہے، اس لیے اگر یہ توحید فی الحاکمیت کی بات ہوگی، طاغوت کے ساتھ انکار کی بات ہوگی، تو یہ فرقہ کابل گرامی بن گئی ہے، اس لیے ادھر نہ جانا یہ، اور قرآن پاک توحید کے پورے مضمون کے مماتی بن جائے گا، پنج پیری بن جائے گا، اشاعتی، خبردار، یہ یہ بے ایمان بیٹھا ہے، اٹھا ہی نہیں ہے، پکی بیٹھک ہے اس کی، چوکی ہے شیطان کی، اور کہاں پر؟ صراطک المستقیم، آگے جو لشکر ہے یہ تشکیل ہو رہی ہے، ادھر بیٹھ کے مولوی صاحب شیخ الحدیث کو کہتے ہیں خیال کری، وہ پھر آگے وائرلیس سسٹم پہ وہ اس کو کہتے ہیں تو نے یہ بےایمانی کر دیں گے، ادھر پیر کے کان میں پھوکا مار دیتے ہیں، اور ادھر مرید جا رہے نہیں، یعنی اصل شیطان بیٹھے اسی پہ ہے کہ کوئی بندہ توحید کے قریب، توحید ہی صراط مستقیم ہے، کوئی بندہ قرآن کے قریب، قرآن ہی صراط مستقیم ہے۔ سب سے زیادہ اب سمجھ آتی ہے، ہر نام پہ تحریکیں چل پڑتی ہیں، لیکن توحید اور قرآن کے نام پہ کوئی تحریک چلتی نہیں، لوگ تتر بتر ہوتا جاتے ہیں، بابا بیٹھا ہوئے، اقعدن، پھر صرف لہم صراطک المستقیم ثم لآتینہم، پھر آؤں گا میں من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، ان کے بائیں سے، یہ گشت ہے، ہر طرف سے پھروں گا، اس کی پوری وضاحت آئے گی اپنے مقام پہ، کہ سامنے سے دنیا سجا کے رکھ دوں گا، دنیا کی محبتیں، دائیں سے بائیں، یعنی ایک ہی میرا زور ہوگا کہ صراط مستقیم پہ نہ چلیں، اور اسی لیے ادھر وہ بیٹھا ہے، ادھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اسی پر پکا رکھنا، ورنہ وہ بے ایمان بیٹھا ہے، وہ بھی پلٹ مار کے بیٹھا ہے، اس لیے یہ بھی پکا ہو کے کھڑا ہے، اہدنا الصراط تین طبقے ہیں، اور بھی اس پر آ جاتے، ایک حکمران، دوسرے علماء، اور تیسرے شیطان۔ عام ترتیب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں پہلا شیطان ہے، اس کے بعد علماء ہیں، اس کے بعد حکمران ہیں، ہمارے نزدیک ترتیب تھوڑی سی الگ ہے، اور ہے تفنن کے لیے، چلو حقیقتاً ترتیب ہوئی ہے، یہ ہو گیا۔ اب آخری فائدہ،